کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوں گے مزے مزے کا, جیسے مائیں شامیاں بنا کے دیتی ہیں, مجھے تو بہت پسند ہے جواد. اور مجھے لگتا ہے کہ آج شامیاں بھی نصیب نہیں ہے کیونکہ میں گھر نہیں جا سکی, کیونکہ ہم موجود ہیں یہاں پر آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ سیلیبریٹیز کس طرح سے عید مناتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی ہستی موجود ہے, یہ سرپرائز ہے آپ کے لیے کہ وہ کون ہے. سنگر بھی ہیں اور اب پولیٹیشین بھی ہیں, یہ سیاسی دنیا میں ایک بڑا نام ہے اور جلد ہی بہت بڑی ہلچل مچانے جا رہے ہیں. جو ہمارے ساتھ موجود ہیں جواد احمد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کو جی عید مبارک, بڑی عید کی بڑی خوشیاں مبارک. اور تھوڑا سا میں نا ان کا اور بھی تعارف کرواتا چلوں جی بالکل کہ حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں بہت سے یعنی کہ نوازا بھی کیا ہے, جیسے 2005 اور 6 میں ٹھیک ہے جب زلزلہ آیا تو اس میں جو انہوں نے سوشل ورک کیا اس کے حوالے سے یعنی کہ DSR کے حوالے سے آپ ملا تھا. اس کے بعد پھر پولیو کے سفیر رہے ہیں یہ پاکستان کے, یہ بہت اچھی بات ہے. اور 2005 اس کے بعد 2000 کے بعد پھر انہیں جب 2006 میں انہیں غالباً وہ آپ کو تمغہ امتیاز دیا گیا تھا, اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, آنر کی بات ہے بالکل. آج اور ٹی وی ٹوڈے کے پلیٹ فارم سے آج ان کے ساتھ ہی ہم عید کے دن منا رہے ہیں. جی اب جواد سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ عید کا دن ہے اور خوشیوں کا دن ہے, سب سے پہلے تو یہ بتائیے آپ نے کیا کھایا ہے صبح صبح. پہلے شروعات اسی چیز سے کر لیتے ہیں کیونکہ ارلی مارننگ اور ہم آپ کے گھر پہ موجود ہیں, تو آپ نے کس چیز سے اپنے دن کی شروعات کی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ آپ دونوں نا ہو ینگ لوگ اور پہلی دفعہ میرا انٹرویو کر رہے ہو, مجھے 20 سال ہو گئے ہیں فیلڈ میں, تو یہ سوال اتنی دفعہ پوچھا جا چکا ہے, لیکن میں اس کا تھوڑا سا ڈفرینٹ آنسر دے دیتا ہوں. جی ایکچولی میری جو مدر تھی وہ شی از نو مور, وہ 2008 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو وہ ان کا ایک ٹریڈیشن ہوتا تھا, ایک روایت تھی کہ وہ شیر خورما بناتی تھی عید والے دن, اور ہم سارے اس کے علاوہ پھر وہ جو ہوتی ہے چاٹ ہوتی ہے, اور وہ چنا چاٹ وہ بناتے ہیں, چنا چاٹ بھی ہوتی ہے, پھر فروٹ چاٹ بھی فروٹ چاٹ بھی بالکل, اور سموسے اور اس طرح کی چیزیں وہ جو تیل میں پکی ہوئی. میرا خیال ہے یہی لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں عید والے دن. لیکن جو میں اصل میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, یہ تو ہم کرتے ہی ہیں, لیکن میں نا کھانا عید والے دن بھی کھانا کھاتا ہوں ذرا تھوڑا سا زیادہ اچھا, مطلب جیسے پلاؤ کوئی کھا لیا یا بریانی بن گئی, یا پھر ہم نے کوئی چکن کڑھائی بنا لی. مجھے کھانے کا زیادہ شوق ہے, میں سمپل کھانا کھانا پسند کرتا ہوں بجائے کہ یہ اس طرح کی چیزیں کھانے کے. تو وہ عید والے دن میں وہ اپنا جو ہے نا یہ روایت میری اپنی میں چھوڑتا نہیں ہوں. شیر خورما تھوڑا سا کھا لیا اور بعد میں پیٹ بھر کے اصل کھانا کھایا جو ہم کھاتے ہیں ویسے گھر میں. اچھا جواد کیسے دیکھتے ہیں کہ جو پہلی عیدیں گزرتی تھی اس کے بعد یہ کورونا آ گیا, یہ چھوٹی عید گزری اب بڑی عید ہے, تو کیسے دیکھتے ہیں کہ ان عیدوں میں اور ان عید میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر نا جب میں پڑھ رہا تھا تو ایجوکیشن سستی تھی بہت, بلکہ میں نے انجینئرنگ اسی لاہور سے مکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری کی. تو اب میں تھوڑا عرصہ پہلے دیکھ رہا تھا کہ اب جو فی اسٹرکچر ہے وہ کیا ہے. تو آپ بلیو کریں کہ میں پروفیسرز کی اولاد ہوں, میرے والدین دونوں پروفیسرز تھے پول سائنس کے, آج کے ہاں جی پولیٹیکل سائنس کے. آج اس وقت وہ ہمیں نہیں پڑھا سکتے تھے. میرا ایک بھائی ڈاکٹر بنا ہے, ایک بھائی آرکیٹیکٹ بنا ہے, میں انجینئر بنا ہوں, بہن نے میری MSc اکنامکس کیا ہے. ہم جس زمانے میں پڑھے ہیں سستا زمانہ تھا. اب تو لوگ جو ہیں وہ 8 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپیہ جو ہے وہ صرف انہوں نے ٹرم کا یا ایک سال کا دینا ہوتا ہے, وہ کیسے دیتے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں. تو ہماری عید جو تھی وہ زیادہ خوشیوں بھری. جی جی اس زمانے میں لوگوں کے پاس کھانے کو اچھی روٹی ہوتی تھی, لوگوں کو مسائل نہیں ہوتے تھے کہ کھانا ہی پورا نہیں ہو رہا. آپ کو لگتا ہے جب ذہنی طور پر انسان فریش ہوتا ہے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے خوشیوں کو سیلیبریٹ کر سکتا ہے, جبکہ وہ ذہنی ٹینس جب ہو تو لوگ کپڑے خرید لیتے تھے عید والے دن. اپنے غریب لوگ بھی اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ پہنا لیتے تھے. لیکن اب تو میں بہت جو ہے نا قسم پسی میں دیکھتا ہوں لوگوں کو, تو اس لیے عید ویسی نہیں رہی. اور یہ دعا میری یہی ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان کے اندر دوبارہ سے وہی عیدیں ہوں اور تمام لوگ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاریں, تو یا کم از کم ان کی بیسک نیڈس پوری ہو رہی ہوں, تو عیدیں دوبارہ اچھی ہو جائیں. بنیادی ضروریات تو پوری ہونی چاہیے. تھوڑا سا بچپن کی طرف آپ کو لے کے جائیں. بچپن میں عید جب آپ مناتے تھے تو سب سے زیادہ آپ کو کیا ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی, کس سے زیادہ عیدی لیتے تھے, کس کے زیادہ قریب تھے؟ بچپن میں جو ہے نا میں میرے کیونکہ جو میرے پیٹرنل سائڈ ہے داد کے جو میرے ہیں وہ بھی بہت زیادہ تعداد میں ہے, اور میرے جو میٹرنل سائڈ بھی وہ بھی, کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کے بچے زیادہ ہوتے تھے. تو میرے چچا تایا پھوپھیاں پھر خالائیں پھر ماموں. جوائنٹ فیملی سسٹم تھا؟ نہیں جوائنٹ نہیں تھا, لیکن سارے لاہور میں تھے. اچھا مطلب
maternal sides both belong to Lahore. Okay. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ لاہور میں آپ کے اتنے زیادہ رشتے دار ہوں. اچھا پھر ایک دن فکس کر لیتے. اچھا فکس کر لیتے تھے پہلا دن ان کے گھر منانا ہے, دوسرا دن یہ اکٹھے ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ ایک ہی دن میں ہم دادا جان کے گھر بھی چلے جاتے تھے, نانا جان کے گھر بھی چلے جاتے تھے. صبح وہاں گئے, انجوائے کیا, سارے ادھر آ گئے جتنے بھی میرے رشتے دار ہیں. پھر عیدی کی بھی اچھی خاصی مقدار اکٹھی ہوتی ہے. یہی بتا رہا تھا کہ عیدی اتنے زیادہ لوگ ہوں تو عیدیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور بچے بڑا انجوائے کرتے تھے اس زمانے میں. اور وہ تو ایک خاص, میں سمجھتا ہوں, مجھے نہیں پتا بچوں کو ایسے, میرا نہیں خیال ایسے کیا جاتا ہے. وہ اور زمانہ تھا بالکل. اس میں نئے نوٹ لے کے آتے تھے لوگ, اور وہ مطلب اس کی وہ گڈیاں ہوتی تھی, اس میں سے بچوں کو دیتے تھے, بچے بڑے خوش ہوتے تھے. وہ اور زمانے تھے. میرا خیال ہے کہ اب زمانہ بدل گیا. اب تو آئی فون کا اور سیمسنگ کا, مطلب میرا مطلب ہے یہ تو خیر ان کے برانڈ نیمز ہیں. موبائل فون کا زمانہ ہے, کیبل ٹی وی کا زمانہ ہے. اس وقت جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر لوگ سارا دن بیٹھے ہوتے ہیں. اس زمانے میں عید کارڈ بھیجتے تھے لوگ ایک دوسرے کو, تو عید کا وہ رہا ہی نہیں زمانہ. اس سے فرق ہے بہت زیادہ. آپ کو عید کس سے سب سے زیادہ ملتی تھی, ماما سے یا بابا سے؟ دونوں پروفیسر تھے تو دونوں ٹیمیں جو تھیں وہ کافی ہیوی تھیں. تو عید کس کی طرف سے آپ لاڈلے کس کے تھے, اور عید کون زیادہ دیتا تھا آپ کو؟ میرا تو خیال ہے کہ ابو نے تو شاید امی کے حوالے ہی سب کیا ہوا تھا, تو امی ہی عیدی دیتی تھی بچوں کو. اور والد صاحب البتہ جو ہے عید پہ کبھی ہم لوگوں کو جب کہیں ان کا دل کرتا تھا اور ہم بھی کہہ رہے ہوتے تھے کہ چلنا ہے, تو عید کے دوسرے تیسرے دن پھر ہم کوئی ان کے ساتھ چلے بھی جاتے تھے سیر و تفریح کرنے. کئی دفعہ لاہور سے باہر بھی چلے جاتے تھے, جیسے مری چلے گئے یا ساری فیملی جاتی تھی. بالکل. ہاں جی, ساری فیملی جا رہی ہے. نہیں وہ ہماری فیملی. اچھا صرف آپ کی ساری فیملی تو بڑا مشکل ہے. بہت مشکل ہے, وہی میں کہہ رہا ہوں. اس کے تو بسیں بھروانی پڑیں گی. تو آپ عید کارڈ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کا بیسٹ فرینڈ کون تھا؟ عید کارڈ آپ کس کو دیتے تھے؟ کیا آپ اس ٹائم کو مس کرتے ہیں جب عید کارڈ دیے جاتے تھے, یا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دوستوں کی ضروریات کی ہوتی تھی اسے مد نظر رکھا جاتا تھا کہ یہ چیزیں ہم نے دوستوں کو دینی ہے عید پہ, یہ اس کی ضرورت بھی ہے, ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور گفٹ بھی ہو جائے گا؟ اور اس میں ایڈ کیجیے گا آپ کو کس کے عید کارڈ کا انتظار اور گفٹ کا انتظار رہتا تھا؟ نہیں, میں عید کارڈ جو ہے نا صحیح بتاؤں تو میں نے شاید ہی کبھی کسی کو دیا ہو. میں شاید اس معاملے میں خوش آدمی تھا, لیکن لوگ عید کارڈ بہت دیتے تھے. اور اسپیشلی جب میں نے ایک بینڈ میں پلے کرنا شروع کیا جوپٹرز میں, اٹ واز ون آف دا موسٹ ریناؤنڈ بینڈز آف پاکستان. تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ بہت زیادہ ہوتے ہیں نا لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں. جی جی بالکل. عرف عام میں ان کو فینس کہتے ہیں, تو بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں بغیر کسی وجہ کے آپ کو پیار کرتے ہیں. تو وہ اتنے زیادہ کارڈز آنے شروع ہو گئے اس زمانے میں, تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح بھیجتے ہیں. لوگوں کی محبت تھی. ہاں جی, وہ ہمارے آفس فون کرتے تھے, وہاں سے میرا ایڈریس لیتے تھے اور وہ ایڈریس پہ باقاعدہ بھیجتے تھے بجائے کہ آفس بھیج دیں. تو یہ بڑی ایک مزیدار بات ہے, شروع سے شروع ہو گیا یہ. تو عید کارڈز میں کہہ رہا ہوں نا, جیسے ایک فزیکل چیز جو ہے نا اس کا اپنا ایک ویلیو ہوتی ہے. آپ دیکھیں ایک ہمارے زمانے میں کیسیٹس اور سی ڈیز ہوتی ہیں. ایون عید کے وقت لوگ وہ بھی بھیجتے تھے ایک دوسرے کو, یار یہ گانے سنو, یہ والا اچھا البم آیا ہے. اب تو وہ بھی نہیں ہے, اب تو وہ اتنی سی یو ایس بی ہوتی ہے, اس کے اندر آپ لنکس پہ بھیج دیے جاتے ہیں آج کل. وہ پاکستان میں تو خیر بھیج سکتے ہیں, یہاں تو انلیگل ہر کام چل جاتا ہے, باہر نہیں آپ بھیج سکتے. باہر آپ کو معلوم ہے کہ اگر گانا سننا ہو تو آپ کو باقاعدہ خریدنا پڑتا ہے. بالکل. لیکن پاکستان میں تو آپ ٹھیک ہے لنک بھیجیں اور سن لیں کچھ بھی. اچھا اسکولنگ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کی آپ نے, بچپن کے بارے میں بتایا کس طرح سے اکٹھے ہوتے تھے ساری فیملی. تو جب اسکولنگ سے ہی آپ کو گانے کا شوق تھا, یا کہ تھوڑی سی کالج لائف میں کتب سے آپ نے پھر یہ گانا شروع؟ نہیں, ہم سارے بھائی جو تھے نا, میں اور میرے سے چھوٹا جو فواد اور اس سے چھوٹا عماد, ہم تینوں جو ہیں, حالانکہ ہم پروفیشنل ڈگریز ہم نے کی, میں نے آپ کو جیسے بتایا پہلے بھی, لیکن موسیقی میں شروع سے ہی اس کا شوق بھی تھا اور اس کی عادت بھی بن گئی تھی. ہم ہر وقت گاتے رہتے تھے, اور فیملی کے اندر بھی جب کوئی اوکیشنز ہوتے تھے اس کے اوپر ہم سب گاتے تھے, اور لوگ کہتے تھے کہ یار یہ کتنا اچھا گاتے ہیں آپ. تو وہ عادت پڑ گئی اور شوق پڑ گیا. تو آہستہ آہستہ پھر ذہن میں آیا کہ کچھ اس کے اندر ایکسپلائٹ کر سکیں اپنے ٹیلنٹ کو, اور کچھ باہر بھی لوگوں کو اور بھی لوگوں کو سنا سکیں. تو یہ ذہن میں آ گیا ہوا تھا پہلے. اس لیے جب میں نے بینڈ جوائن کیا تو اس سے پہلے میرے چھوٹا بھائی اس نے بھی بینڈ جوائن کیا تھا, میوزک میتھ نام تھا, کافی بڑا بینڈ تھا وہ بھی لاہور کا. ہم تو باقاعدہ بینڈس کے لیڈ سنگرس کے طور پہ گاتے رہے اپنے ایجوکیشن کے ٹائم پہ. تو اس لیے ہمیں تو شوق تو شروع سے تھا,
لیکن پروفیشنل کریئر جو میں نے اصل سٹارٹ کیا ہے نا وہ میں نے لیٹ کیا. وہ میں نے ڈگری لے کے جوپیٹر چھوڑ کے پھر میں نے اپنا سولو کریئر جب کیا تو میں نے 1998 میں میں نے اپنے البم بنانا شروع کیا اور 2000 میں نے اپنے البم کو ریلیز کیا. اور جب آپ نے کریئر سٹارٹ کیا تو آپ کا جو فرسٹ اسٹیپ تھا اس میں آپ کی سب سے بڑی سپورٹ کون تھا؟ سب سے بڑی سپورٹ آپ کے والدین ہی ہوتے ہیں. دیکھیں بات پتہ کیا ہے, ہمارے ملک میں بچوں کو یہ کہنا کہ آپ کرکٹ کھیلو کوئی بات نہیں, جاؤ یا موسیقی کرو یا ایکٹنگ کرو یا اس طرح کی کوئی بھی چیز کرو, تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں پتہ نہیں ان کا کچھ بنے گا بھی نہیں کہ بنے گا. بہت سے لوگ جا رہے ہیں, اتنا کمپٹیشن ہے, تو عام طور پہ والدین نہیں سپورٹ کرتے. میں آپ کو سینکڑوں مثالیں ایسی بتا سکتا ہوں جو لوگ بعد میں مشہور بھی ہوئے لیکن آج بھی ان سے کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے ہم یہ کام چھپ کے کرتے تھے, والدین سپورٹ نہیں کرتے تھے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے تو والدین نے نا بڑا ہمیں سپورٹ کیا کہ میرے والد صاحب ایک ہی بات کہتے تھے کہ پڑھائی مکمل کرو اور ڈگری لے کے دو مجھے, اس کے علاوہ جو مرضی کرو, جو بھی ایک ہوتا ہے نا کہ لیجیٹیمیٹ اور جائز چیزیں ہوتی ہیں وہ کرو, جا کے انجوائے کرو. بے شک کرکٹ کھیلو, میں نے کرکٹ بھی فرسٹ کلاس کھیلی ہے پاکستان میں, تو اس لیے مجھے اس بات کی کھلی چھٹی تھی کہ میں اگر پڑھائی اچھی کرتا ہوں, اچھے مارکس لیتا ہوں, پوزیشنز لیتا ہوں اور ساتھ میں ڈگری کر سکتا ہوں پروفیشنل, تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. غیر نصابی سرگرمی میں والدین کی سپورٹ تھی آپ کو. اچھا جیسے آپ بتا رہے تھے کہ جب بچپن میں اکٹھے ہوتے تھے عیدی بڑی اکٹھی ہو جاتی تھی, ایک بہت بڑی فیملی تھی, تو اب کیا ہے, اب عیدی جاتی ہے دیتے ہیں کہ یا پھر ان روایات کو روک دیا گیا ہے؟ نہیں, عیدی اب میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہوتی ہے, لیکن بچے بہت چھوٹے جو ہوتے ہیں ان کو تو مل ہی جاتی ہے. اب بچے بھی دیکھیں, میں ایک بات آپ کو بتاؤں, بچے کہاں عیدی لے کے جائیں گے؟ اب تو میرا خیال ہے بچوں کو گفٹس دیے جاتے ہیں, بچوں کو کچھ چیزیں لا دی جاتی ہیں, ان سے پوچھ کے لائیں تو زیادہ اچھی بات ہے, یا بچوں کو ساتھ لے جائیں, ان سے کہیں کہ کیا خریدنا ہے خرید لو. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں اس زمانے میں پیسے آپ بچے کے دیتے تھے ہاتھ میں, بچہ نکلتا تھا سڑک پہ جاتا تھا, بازار میں جاتا تھا, انجوائے کرتا تھا, چیزیں خریدتا. اب تو بچے سیکیورٹی کی وجہ سے جا ہی نہیں سکتے, کہاں بیچتے ہیں ماں باپ بچوں کو کہ جاؤ گلیوں میں پھرو, بازاروں میں پھرو. ہمارا زمانہ اور تھا, بڑا سیکیور زمانہ تھا, لوگ بڑا اپنے بچوں کے ساتھ پروٹیکٹیو نہیں ہوتے تھے, ان کو پتا تھا کہ بچے کانفیڈنس کے ساتھ جو کریں مرضی کریں. سائیکل چلاتے تھے بچے بالکل اسی طرح, اور کرکٹ کھیل رہے ہیں, گراؤنڈوں میں گئے ہوئے کرکٹ کھیل رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں آپ یہ کر سکتے ہیں؟ تھوڑا سا مسئلہ ہو کوئی شہر میں تو ماں باپ میں دل جاتا ہے, بالکل سہم جاتے ہیں. تو اس لیے اب دیکھیں نا, یہ مجھے تو خیر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. زینب کا جو قصہ ہوا ہے, اس ملک میں جو کچھ ہوتا رہا ہے ہو رہا ہے ابھی بھی, یہ بڑا عجیب ایک معاملہ ہے کہ جب تک اس ملک کے اندر غربت نہیں ختم ہوگی, لوگوں کے گھروں میں خوشحالی نہیں ہوگی, یہ مسائل بڑھتے جائیں گے, کیونکہ یہ پھر لوگوں کے اندر پریشانی, غصہ, الجھن اور حسد اور نفرت پیدا کرتے ہیں. جب لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا تو وہ ارد گرد دیکھتے ہیں پھر. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں کہوں گا, میں امید کروں گا کہ وہ زمانہ واپس آئے, اب پاکستان دوبارہ سب کے لیے ایک اچھا, بڑا اچھا خوبصورت رہنے والا ملک جو ہے وہ بنے, اور خوشحال ملک بنے. اس دعا میں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, بالکل آمین بھی کہتے ہیں. اچھا جواب, عید کا تہوار جہاں پر ساری فیملی اکٹھی ہوتی, کوئی ایسی شخصیت, کوئی ایسی پرسنالٹی جس کے ملنے کا آپ کو اشتیاق ہو, ویٹ رہتا ہو؟ ابھی تو والدہ صاحب یاد آتی ہیں عید والے دن, لیکن یہ ہے کہ میرے جو بہن بھائی ہیں وہ اگر آتے ہیں گھر میں عید والے دن, تو ویسے تو آتے رہتے ہیں, لیکن جب اس دن آتے ہیں تو وہ پرانی ریوائیو میموریز ہو جاتی ہیں, یو ری لیو دوز میموریز, وہ بڑا اچھا لگتا ہے. میرا خیال ہے کہ عید کا جو دن ہوتا ہے, عید کا نہیں جتنے بھی اس طرح کے فیسٹیولز ہیں, اور پلس جب کوئی انسان کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہوتی ہے, یا جب کسی کی شادی ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں, یا بہت ہی ہو گیا تو چلے سالگرہ ہوتی ہے, یہی وہ اوکیزن ہوتے ہیں جب لوگ بڑے بڑے عرصے سے نہیں ملے ہوتے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ شہروں کے باہر سے لوگ آ رہے ہیں. تو عید بڑا اچھا تہوار ہے اس لحاظ سے کہ سمپل تہوار ہے. نہ تو آپ نے شادی کسی کی جو ہے وہ اس کے لیے بڑے خود بھی خرچے کرنے, اسلامیات دینی, ان لوگوں نے کھانے کرنے ہیں, خود پتہ نہیں وہ کیا بری اور وہ جہیز بنانا ہے, اور نہ ہی وہ اللہ نہ کرے ڈیتھ کا سین ہوتا ہے کہ آدمی پریشان ہے, سب مل رہے ہیں آگے.
عید بڑا خوبصورت تہوار ہے. عید واقعی بہت خوبصورت تہوار ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی نامی گرامی سنگر, ان سے ہم گانا بھی سنیں گے. جو ان کا گانا بہت فیمس ہوا تھا اور بہت ہی اچھا گیا تھا, اس کے بعد ان کی شہرت جو ہے وہ بلندیاں چھو گئی تھی. لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک ہے, اس کے بعد آئیں گے واپس اور سنیں گے گانا او میرے یار تو میرا پیار. ہمارے ساتھ رہیے. ماشاءاللہ الحمدللہ یہ گانا آج بھی لوگ سنتے ہیں اور بڑے شوق سے بڑے وسوخ سے سنتے ہیں یہ گانا. اچھا, آپ کو اس کے بعد بڑی شہرت ملی ہے ماشاءاللہ سے, تو اس گانے کے بعد آپ کی عیدوں میں آپ کے لائف سٹائل میں کیا چینجز آئی؟ مطلب سیلیبریٹی بن گئے تھے, لوگوں کی اپروچ تھی آپ تک, لوگ آپ سے ملنا چاہتے تھے, بات کرنا چاہتے تھے, تو کیا چینجز آئی آپ کے لائف میں؟ اچھا پتہ کیا, وہ اس گانے سے نہیں, یہ تو گانا تھوڑا سا بعد میں آیا. جو میرا پہلا گانا جس کی وجہ سے میں متعارف ہوا لوگوں کے اندر, وہ تو اللہ میرے دل کے اندر تھا. اور جو دوسرا گانا میں نے کیا وہ پھر مجھے پورے پاکستان میں بھی لے گیا, پاکستان سے باہر بارڈرز کے پار بھی لے گیا, امریکہ, انگلینڈ, یورپ, مڈل ایسٹ, ہر جگہ. کیونکہ جہاں جہاں پاکستانی رہتے تھے یا انڈینز رہتے تھے, بنگلہ دیشی رہتے تھے, نیپالی رہتے تھے, جہاں جہاں بھی اردو اور پنجابی سمجھی اور بولی جاتی ہے, تو وہاں پہ لے گیا. اس گانے کا نام جو تھا وہ کہندی ہے سیاں میں تیری. وہ گانا بہت ہی بڑا ہٹ ہوا. جب وہ گانا اتنا زیادہ ہر جگہ سنا جانے لگا اور لوگ اس کو شادیوں پہ بجاتے تھے, ڈانس کرتے تھے, عام فنکشنز پہ ڈانس کرتے تھے اس کے اوپر, پھر سکولز, کالجز میں, آرمی کے اندر وہ جو شوز ہوتے ہیں ان کے, مطلب لوگ ویسے اپنی گاڑیوں میں سنتے تھے. اس زمانے میں CD کیسٹ ہوتی تھی. پھر مجھے لگا کہ مجھے کوئی ایسا ہی گانا اور کرنا چاہیے, کیونکہ یہ گانا جو ہے نا, اس کی وجہ سے میں اتنی زیادہ مجھے پیار, محبت اور عزت ملی ہے. تو پھر میں نے ایک اور گانا اس طرح کا کیا جس کا نام تھا اونچے مجاجوں والی. اونچے مجاجوں والی کے بعد پھر میں نے دوستی کیا. تو اس لیے وہ اس لائن میں ایکچولی چوتھا تھا, ایک درمیان میں بھی تھا, وہ بن تیرے کیا جینا تھا, وہ بھی میں نے ایک سانگ کیا. تو چوتھے نمبر پہ یہ دوستی آیا. اور جب دوستی آیا تو پھر مجھے اور طرح کا پیار ملا پاکستان سے, پاکستانیوں سے. انہوں نے پھر مجھے اس طرح سمجھا کہ یہ صرف ہمیں انٹرٹین نہیں کرنے آیا, یہ ہمارے ساتھ یہ ایک نیشنلزم اور ایک جو پیٹریٹزم ہوتا ہے جس کو ہم حب الوطنی کہتے ہیں, اس کا بھی رشتہ اس کے ساتھ جوڑ گیا. بالکل میرا خیال ہے وہ آج تک میرا اس قوم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اچھا, یہ آپ نے گانے کو کیوں چوز کیا؟ گانے میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس زمانے میں نا ہمارے بڑے بڑے ویڈیوز بنتے تھے گانوں کے اور ٹی وی پہ چلتے تھے. اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا, مطلب تھا ہی نہیں, ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. تو اب آپ ذہن میں رکھیں کہ ویڈیو جو اس گانے کا جو بنایا تھا گیا تھا, جو میں نے اپنے پیسوں سے نہیں بنایا تھا, میں تو بنا ہی نہیں سکتا تھا, بہت ہی مہنگا ویڈیو تھا. اگر آپ نے دیکھا ہو, سب نے دیکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر آرمی کا پورا ایک ہے نا ان کا یونٹ وہ ڈپلوائے ہوا تھا, اسپیشلی ان کو موو کیا تھا ایک جگہ سے. رسال پور میں اس کی شوٹنگ ہوئی تھی اور 3 یا 4 دن کی شوٹنگ ہوتی رہی تھی. اور اب میں نے اب جس طرح کہا کہ پورا یونٹ موو کیا تھا انہوں نے, تو بہت ہی ایک بہت ایکسپینسو ویڈیو تھا, بوتھ ان ٹرمز آف کیش اینڈ ان کائنڈ, کیونکہ آپ لاجسٹکس اگر آپ دیکھیں تو بہت ہیوی تھے اس کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو گانا تھا وہ اس نے اس ملک کے اندر جو بڑے ویڈیوز بننے شروع ہوئے وہ اس گانے کے بعد بننے شروع ہوئے. اس سے بڑا ویڈیو کبھی نہیں بنا تھا. اس زمانے میں اس کی جو کاسٹ مجھے بتاتے تھے, وہ انٹرفلو نے کیا تھا, پاکستان ٹبیکو نے کیا تھا اور ISPR نے کیا تھا, مل کے انہوں نے کیا تھا. تو میرے خیال میں اس کی کاسٹ اس زمانے کے حساب سے 3.5 ملین تھی. تو آج اگر آپ اس کی کاسٹ کو دیکھیں نا کہ 3.5 ملین اگر اس وقت لگے تھے, تو آج وہ میرا خیال ہے کہ تقریباً 65-70 لاکھ کا گانا ہے. یعنی کہ 7 to 8 لاکھ کے درمیان اتنے تو فلم بن جاتی ہے. فلم بن جاتی ہے. اچھا, تو اس کے بعد پھر آپ نے ایک نظام شروع کیا تھا ایجوکیشن فار آل کے حوالے سے, بچوں کی تعلیم کے حوالے سے آپ نے شروع کیے تھے وہ پروگرام اب بھی چل رہے ہیں. اصل میں میرا جو سوشل ورک ہے نا, سٹارٹ وہ ہوا پولیو کے وقت سے, کیونکہ میں اس زمانے میں جب وہ سفیر بھی آپ کو مقرر کیا گیا تھا, مجھے 2001-2 میں انہوں نے سفیر بنایا یونیسیف نے اور منسٹری آف ہیلتھ نے. تو میں نے ذمہ داری اس کی سنبھالی. میں نے 3-4 سال بڑا اگریسولی کام بھی کیا, اسرٹیولی بڑا کام کیا. میں جتنا بھی پاکستان کے ریموٹ ایریاز میں وہاں جاتا تھا, فلائی کرتا تھا. آئی ہیڈ ٹو فورگو مائی پروفیشنل ایکٹیویٹیز فار دیٹ. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ
جس وقت آپ کا نام چل رہا ہو, آپ کے گانے ہٹ ہو رہے ہوں اور آپ شوز چھوڑ دیں صرف اس کام کے لیے کہ نہیں یہ کام بھی ضروری ہے کرنا, تو یو نو انسانیت کے لیے, انسانیت کی سیکریفائس لوگوں نے کیا. تو وہ اس وقت جب میں نے دیکھی نا لوگوں کی حالت, میں نے جب بلوچستان کے انر موسٹ ایریاز میں گیا, اسی طرح سندھ میں گیا, پنجاب کے تو چلے پھر بھی تھوڑا سا بہتر تھا, لیکن ادھر کی بھی ساؤتھ پنجاب کے کچھ علاقے تھے وہاں گیا, اور پھر پختونخوا میں, کشمیر تک ہی ہم گئے, آزاد کشمیر میں. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اس ملک کے اندر بہت پسماندگی ہے, بہت زیادہ. ہم تو لاہور میں رہتے ہیں نا, تو ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. آپ دیکھیں آج بھی 3 کروڑ بچہ اگر اسکول نہیں جاتا تو اس وقت کتنے نہیں جاتے ہوں گے. آج بھی اگر ہیلتھ فیسلٹی لوگوں کے پاس نہیں ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا. تو اس لیے میں جب بڑا پریشان ہوا نا, تو پھر میں نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے. تو پھر میں نے سوچا کہ بجائے کہ میں بھی کوئی ہیلتھ کی طرف جاؤں, اور میں بڑا کوئی سیٹ اپ نہیں بنانا چاہتا تھا, کیونکہ جب ایک دفعہ زمینیں خرید کے اپنا نظریہ ہوتا ہے, زمینیں خرید کے بلڈنگز بناتے ہیں نا, تو وہ سفید آتی ہے آپ پال لیتے ہیں, پھر آپ ساری عمر اس کو گنے کھلاتے ہیں اور مصیبت پڑ جاتی ہے, آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے. تو میں نے پھر سوچا کہ نہیں ایسا کام نہیں کرنا, ایسا کام کرنا جس میں اپنا کوئی ایسٹ نہ بنے, ہمارے ٹرسٹ کا کوئی ایسٹ نہ بنے, ہماری کوئی جائیداد نہ ہو. تو ہم جو بھی پیسہ اپنا لگائیں یا کسی سے ڈونیشن بھی لیں تو سیدھا لگ جائے جا کے لوگوں کے اوپر. تو پھر ہم نے اس لیے تعلیم فار آل کے انڈر ہم نے کوئی 1000 بچوں کو پڑھایا, ان کو پرائمری کروائی, اور اس کے بعد پھر وہ بچے بعد میں پھر بہت اچھا پڑھے اپنے علاقوں میں. تو یہ ایک اچھا کام کیا تھا, لیکن اس کے بعد میں نے سوچ لیا کہ نہیں, اصل جو ایشو ہے وہ پاکستان کا وہ پولیٹکس سے حل ہوگا. تو سر آپ نے برابری پارٹی انٹروڈیوس کروائی, تو آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے؟ ہماری پارٹی سمپل سی بات کرتی ہے کہ اس ملک کے اندر 2 سٹیجز میں میں بات کروں گا. پہلی سٹیج میں یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ظاہری بات ہے کسی پارٹی سے آتے ہیں, بہت کم لوگ آزاد امیدوار ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں, وہ بھی کہیں نہ کہیں جا کے آخر میں پارٹی کے ساتھ. تو پارٹیز کا ہی بیسیکلی کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو وہاں پہنچائے. اب جو پارٹیز ہیں, اور میں ساروں کی بات کر رہا ہوں, جیسے پی ایم ایل این, پی 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 پیپلز پارٹی مطلب, اور جو تحریک انصاف ہے پی ٹی آئی, ان تینوں کی اگر آپ کمپٹیشن دیکھیں نا تو ان میں آپ کو لوگ جو ملیں گے جو سیاست کر رہے ہیں اور جو الیکشن لڑتے ہیں اور جو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, وہ جاگیردار ہیں, سرمایہ دار ہیں, مافیاز ہیں, پیر ہیں اپنے علاقوں کے, سیاسی پیر جن کو کہتے ہیں. عام پیروں کی میں بات نہیں کر رہا, میں ان پیروں کی بات کر رہا ہوں جو پیر ہونے کی وجہ سے ووٹ دیتے ہیں اپنے علاقوں میں. تو یہ سارے کسی نہ کسی اس وجہ سے جا کے پولیٹکس میں جاتے ہیں. یہ وہاں جا کے ہمارے لیے کیوں کچھ کریں گے بھائی. ایک جاگیردار ہے, اس نے ویج وہ جو دیتا ہے کھیت مزدوری دیتا ہے, اگر وہ جا کے کھیت مزدور کی مزدوری زیادہ کر دے گا پارلیمنٹ میں جا کے تو اس کو خود بھی زیادہ دینی پڑے گی, اس کے حق میں نہیں ہے یہ بات. اسی طرح انڈسٹریلسٹ ہے, اسی طرح بزنس مین ہے, اسی طرح جو ہے وہ وڈیرا ہے. تو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ, اور پھر مافیاز ہیں اس ملک کے اندر, ہم نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ ہمارے لیے کبھی بھی کچھ کریں گے. کن کے لیے؟ وہ لوگ جو سیاست کا سوچ ہی نہیں سکتے. وہ کون لوگ ہیں؟ آپ دیکھیں کہ آپ کی 3 سے 4 کروڑ کے قریب صرف لوور مڈل کلاس ہے اس ملک. لوور مڈل کلاس میں ایک انسان بھی سوچ نہیں سکتا کہ وہ پارلیمنٹ میں جا سکے. لوور مڈل کلاس سٹارٹ ہوتی ہے آپ سمجھیں 25,000 سے لے کے آپ 1 لاکھ تک کر لیں جس کی تنخواہ ہوگی یا آمدنی ہوگی. وہ کیسے پالیٹکس کرے گا, وہ الیکشن کیسے لڑے گا؟ تو وہ ہم کروڑوں لوگوں کی بات کریں. اس کے بعد آپ آ جائیں ان لوگوں کو جو کہ بالکل مزدور کسان ہیں, اور وہ ہم بات کر رہے ہیں 17-18 لوگوں کی, 18 کروڑ لوگوں کی. اب آپ سوچیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سیاست میں انٹری بند ہے ان کی. تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ جب پارٹیسپیشن ہی نہیں ہے سیاست میں ان لوگوں کی, اس طبقے کی پورے, وہ صرف بیٹھ کے ووٹ دے کے بیٹھا ہوا ہے کہ یار ہمارے لیے بھی کچھ کر دو, اور آج تک نہیں ہوا 72 سال میں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے پارلیمنٹ میں جائے بغیر, سیاست کیے بغیر, اور کسی پارٹی کے اندر الیکشن لڑے بغیر, اور مانگے دوہا لڑے بغیر وہ نہیں آ سکتا. نہیں میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو, اور یہ کوئی ایسا آئیڈیا نہیں ہے جو آپ لوگوں کو پتا نہیں. انگلینڈ میں ایک پارٹی ہے, 2 بڑی پارٹیز ہیں, ان میں سے ایک بڑی پارٹی ہے اس کا نام لیبر پارٹی ہے. اس کو کوئی جاگیردار سرمایہ دار نہیں چلاتا, اس کو عام لوگ چلاتے ہیں. عام لوگ کراؤڈ فنڈنگ کے ساتھ اس کو چلاتے ہیں, عام لوگ کنٹریبیوشنز کرتے ہیں, ان کے پیسے پہ ان کا ہی نمائندہ لڑتا ہے جو کہ انہی کے گھروں کے اندر رہتا ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں عمران خان کہاں رہتے ہیں؟ پہلے آپ بنی گالا جائیں, وہاں پہ گارڈ کھڑی ہے, اس کے بعد ان کا ایک گھر ہے محل نما, ان کے وہ
300 کنال کا گھر ہے, اس سے پہلے سڑک ہے, ادھر ہی آپ کو روک لیا جائے گا. میں سب کی بات کرنے لگا ہوں نا, آپ عمران خان کی بات پہ کیوں ایک دم ہو گئے؟ عمران خان اس وقت اس ملک کے اندر دھوکہ دے رہا ہے پورے لوگوں کو. وہ بندہ ہے جو اسے کہہ رہا ہے کہ میں کچھ کروں گا. میں بتا رہا ہوں وہ رہتا کیسے ہے وہ بندہ آپ میں سے ہے ہی نہیں. اس کو تو آپ گھر جا کے دستک نہیں دے سکتے کہ جی ہمارا یہ مسئلہ سالو کریں. وہ تو آپ سے آپ میں رہتا ہی نہیں ہے, وہ آدمی آپ میں رہتا ہی نہیں ہے, وہ کیسے کچھ کرے گا؟ اور اس سے پہلے بھی نواز شریف, اس سے پہلے بھی عزیز زرداری. تو عمران خان نے کون سا کمال کیا ہے؟ دیکھیں یہ سارے لوگ یہ ڈرامے باز ہیں, یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں, یہ سب کے سب ایک ہی طبقہ ہے. یہ طبقہ پارٹیاں بدلتا ہے, پارٹیاں بدل کے دوبارہ وہی لوگ ہمارے کو آ جاتے ہیں. آپ کس طرح سے کس سے متاثر ہوئے, کیوں یہ نہیں کہ آیا ذہن میں خیال کہ یہ برابری ہونی چاہیے؟ کسان کی آپ نے بات کی, ہمیشہ آپ نے مزدور طبقے کی بات کی ہے, کیسے غریب امیر کا فرق ختم کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو آپ کے ذہن میں یہ چیز پارٹی کا خیال آیا؟ نہیں صرف لیبر پارٹی نہیں, میں تو آپ کو مثال دے رہا ہوں. دیکھو پوری دنیا میں نا آپ ہو ینگ لوگ, آپ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ ابھی انٹرویو کر رہے ہو مجھے, اس کے بعد آپ گھر جاؤ گے, پھر اس کے بعد آپ کوئی اور کام شام کرو گے, لیکن جو ریئلٹی ہے نا اس دنیا کی وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان ایک مہینہ اس نے گزارنا ہوتا ہے تو اس کے سامنے صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں سب سے بڑے سوال بن کے. ایک یہ کہ وہ ایک مہینے میں اس کی جیب میں پیسے کتنے ہوتے ہیں, اور 2 کہ اس کے لیے وہ کام کتنا کرتا ہے, مطلب اس پیسے کے لیے جو اس کے پاس آ رہا ہے. اور پھر اگلی آخری بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس نے کتنی کو مہنگائی کی ہوئی ہے, کتنی کی چیزیں سستی ہیں, وہ کتنی قوت خرید ہے اس کو, جو پیسے بھی وہ کما رہا ہے اس کی قوت خرید کتنی. ساری سیاست کی کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے, اور یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر سیاست ہوتی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں, ٹی وی پہ دیکھ لیں, کوئی ان چیزوں پہ بات ہی نہیں کرتا. اب آپ لوگوں نے بھی گھر بنانا ہوگا اپنے پیسوں سے, آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے؟ بالکل بہت مشکل. آپ ان پارٹیوں کے ہوتے ہوئے بنا سکتے ہو؟ آپ کو پتا ہے پاکستان لاہور میں 3 مرلے کا گھر کتنے کی زمین کتنے کی ہے؟ آپ کو پتا ہے 3 مرلے کا گھر پھر بنانا کتنے کا؟ میں آپ کو 1 کروڑ سے 1.25 کروڑ کی پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں. اگر ایک آدمی 25,000 روپے کماتا ہے, 50,000 کماتا ہے, 75,000 روپے کماتا ہے, وہ کیسے اتنا جوڑے گا کہ اس کے بعد وہ کب جا کے اس پر اتنے پیسے ہوں گے کہ وہ 1.25 کروڑ روپے کا اپنا گھر بنا سکے؟ بجٹ کرے گا. ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک پہ جب لوٹ کر آئیں گے آپ سے جو اس وقت کورونا کی صورتحال پہ فرنٹ پر ہیں لوگ, ان کے لیے آپ نے ایک گانا گایا تھا, وہ بھی آپ سے سنیں گے, اور برامپی پارٹی کے متعلق مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
मुबारक नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद और एक बार फिर से आप सबको ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक है। मुझे लगता है आप सबको ईद भी मिल चुकी होगी और आप सबने खाने भी खा लिए होंगे और हम अभी तक यहीं पर मौजूद है। इन्होंने तो मुझे अभी तक ईद भी नहीं दी, पिछली ईद भी हमारी मेरे ख्याल से पेंडिंग है, अब लाइव ही लेनी है क्योंकि इन्होंने पिछली ईद भी मुझे बिल्कुल नहीं दी थी। अच्छा खैर, ये ईद तो इनकी तरफ पेंडिंग रहेगी और हम ईद भी इनसे ले लेंगे क्योंकि इस बार इनकी कोई छुट्टी नहीं है ईद के हवाले से। हम एक बार फिर से जाते हैं जवाद अहमद साहब की तरफ, जिनसे हम बात कर रहे थे पॉलिटिक्स के हवाले से और उनकी ईदों के हवाले से भी। एक बार फिर से उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी ईदों में क्या डिफरेंस है जब से ये सेलिब्रिटी बने हैं, इनका नाम है, लोग इन्हें जानते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं, तो इनकी ईदें अब किस तरह से गुजरती हैं और इससे पहले किस तरह से गुजरती थी। जिसे बताइएगा आपकी ईदों में क्या डिफरेंस आया, इससे पहले आपकी ईदें किस तरह की थी और जब से आपकी शख्सियत एक ब्रांड बन के उभरी है तब से आपकी ईदों में क्या डिफरेंस है। मैं तो उसे पहले भी कह रहा था कि ये जो दौर है ना, जब मेरा ईदें मैं मशहूर होने से पहले थी, वो तो बहुत पुराना दौर है। लेकिन मैं बता देता हूँ, एक फेज़ वो कर लेते हैं, एक फेज़ पर वो कर लेते हैं जब मैंने म्यूज़िक के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया, और एक फेज़ ये कर लेते हैं जो मैं अब जो कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि पहले फेज़ में तो जिस तरह आप नौजवान हैं, आप लोग अपने लिए स्ट्राइव कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ, टू मेक सम मनी, टू लिव प्रॉस्परसली, तो ये तो मैं भी कर रहा था, सब करते हैं, सब इन चीज़ों को परसू करते हैं। लेकिन उस ज़माने में मेरा ख्याल है कि ज़्यादा मासूमियत और खुशी होती है। लोग जो हैं वो, उनके ज़हन में एजेंडे नहीं होते, उनके ज़हन में गोल्स भी बड़े बड़े नहीं होते। लोग अपने दोस्तों में इंजॉय करते हैं, लोग अपने रिश्तेदारों में इंजॉय करते हैं, घर वालों के साथ बहुत टाइम गुजारते हैं। तो वो बड़ा अच्छा टाइम था मेरे ख्याल में। अगर एक नॉर्मल आदमी की नॉर्मल ज़िंदगी देखी जाए तो मैं समझता हूँ कि मैं उसको सलाम करता हूँ ज़िंदगी को, वो ज़्यादा अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी होती है। रहना तो हमने सब ने इस प्लेनेट पे थोड़ा अरसा ही है, उसके बाद सब ने चले जाना है। तो उसके अंदर जो आप अच्छी मोमेंट्स गुजारते हैं वो अपने करीबी लोगों के साथ ही गुजारते हैं। तो जब आप मशहूर हो जाते हैं ना, सेकंड फेज़ में आता हूँ, तो सबसे पहले जो जिस चीज़ का आपको खराज अदा करना पड़ता है ना, वो आपका टाइम होता है। आप अपने वालिदैन के साथ कई दफ़ा नहीं होते, ईद वाले दिन आप कहीं शो करने गए होते हैं, आप ऑफ कोर्स दिस इज योर रनिंग ग्राउंड, यू कैन नॉट जस्ट टेल दोज पीपल दैट आई एम नॉट कमिंग टू डू योर शो। मुश्किल हो जाता है, आपको मार्केट से आउट हो जाते हैं। फ़र्ज़ करें आप कहते हैं मैंने नहीं करना, तो लोग कहते हैं यार ये नहीं करते शोज़ आजकल। फिर आपको कोई बहुत से तकाजे होते हैं शोबिज़ के, जिसके अंदर आप कई दफ़ा करना भी चाहते होते हैं या नहीं भी करना चाहते होते कोई चीज़, तो लेकिन आपको करनी पड़ जाती है या नहीं करनी पड़ती। तो मैं समझता हूँ कि बहुत टाइम मैंने गुजारा ईदों वाले दिनों में भी, कि जब मैं मुल्क से बाहर होता था, कभी मैं शहर से बाहर होता था, कभी मैं अपने वालिदैन के साथ उन पूरे दिनों में मेरी मुलाकात ही नहीं होती थी इस वजह से। और फिर अगर फ़र्ज़ करें ईद वाले दिन मैं था भी घर पे, तो आप तो चले, अब मैं कम शोज़ करता हूँ। आप लोगों ने आज जो आप शो कर रहे हैं, मैं बहुत कम ईद पे भी शोज़ आजकल करता हूँ, तो ये तो अच्छी बात है कि चले आपके साथ कर लिया। लेकिन उस ज़माने में तो आप ये समझें कि ईद वाले दिन अगर मैं लाहौर में भी हूँ ना, तो मैं सारा कभी किसी चैनल में बैठा हुआ हूँ, कभी किसी चैनल में बैठा हुआ हूँ, कभी कहीं इंटरव्यू हो रहा है, कभी कहीं कोई इंटरव्यू हो रहा है, कभी कोई अखबार वाले आ रहे हैं। तो मेरी वो लाइफ जो थी वो बड़ी अफरा तफरी में गुजरी है, और मैंने बहुत अरसा ऐसा गुजारा है कि जिसमें बाद में मैं रिग्रेट करता हूँ। मेरी वालदा साहबा की डेथ हुई 2008 में, तो मैंने रिग्रेट किया कि मैं बड़ा अरसा उनके साथ टाइम नहीं गुजार सका। फिर 2008 के बाद मैंने अपना को चेंज किया और मैंने थोड़ा सा सिलेक्टिव कॉन्सेप्ट शुरू किए, सिलेक्टिव, थोड़ा बहुत पैसे भी कमा लिए हुए थे, तो चलो ज़िंदगी ठीक गुजर रही थी। तो मैंने लेकिन सोचा कि लालची नहीं होना, अब पैसे कमाने के पीछे नहीं पड़ना। बहुत से लोग हमारे दोस्त ये करते भी हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी को फिर दोबारा देखा। और जो तीसरा फेज़ है मेरा, जिसमें मैंने कोई जिम्मेदारी इस तरह की महसूस की अपने घर वालों के हवाले से, और साथ मेरे जो पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई, अब मेरा ख्याल है मैं दोबारा टाइम देता हूँ अपने इर्द गिर्द के लोगों को, सिवाय दोस्तों के, उनसे बड़ी बड़ी देर बाद मुलाकात होती है, लेकिन घर वालों के साथ टाइम ज़्यादा गुजरता है। अच्छा जवाब, आपसे एक छोटी सी हम गेम खेलना चाहते हैं। जो सवाल करेंगे उसका एक लफ्ज़ में आपको जवाब देना। मुश्किल हो जाएगा, लेकिन चलें, सोच के जवाब नहीं देना आपको। सोच के जवाब। अच्छा, ओके। ठीक है। सियासत में मुतासिर करने वाली पर्सनैलिटी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, शेख रशीद? इस हंसी का क्या मतलब समझे? बस मेरा ख्याल यही काफ़ी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी? स्ट्रगलिंग पॉलिटिशियन है, अभी बहुत टाइम लगेगा उनको। फारूक सत्तार? फारूक सत्तार
سوچنا تو نہیں ہے, پھنسے ہوئے آدمی ہیں اس وقت. فواد چودھری. فواد چودھری ایک ماؤتھ پیس ہیں پی ٹی آئی کا, گرامو فون ہے. فیاض الحسن چوہان, میرا تو خیال ہے ان پہ بات کرنا بھی میرا نہیں خیال میں کرنا چاہوں گا. ہاں صحیح ہو اسد عمر. اسد عمر ایک عزت دار آدمی تھے, بڑے بے عزت ہوئے ہیں پی ٹی آئی میں آ کے, کیونکہ ان کو آتے نکال دیا تھا عمران خان نے. جہانگیر ترین. جہانگیر ترین تو سب کو پتا ہے, وہ عمران خان کی اے ٹی ایم مشین ہے. اور کیجیے گا. اچھا, تو نواز شریف. نواز شریف پیسہ بہت بنایا انہوں نے اس ملک سے. آصف زرداری. انہوں نے بھی بے تحاشا پیسہ بنایا اس ملک سے, اور میرا خیال ہے کہ دونوں بڑے دولت مند ترین لوگ ہیں. اور ہماری جو قوم ہے ان کا ان دونوں پہ بہت قرضہ ہے. فردوس حاجی کمان. پھر ان کے بارے میں کیا بات, میں نہیں, کچھ لوگوں کے بارے میں میں بات کرنا نہیں چاہتا. ان کا اپنا حال دیکھ لیں بیچاری کا, جو ہو گیا ان کے ساتھ. وہ بیچاری پہلے کسی اور پارٹی میں تھی, پھر اس پارٹی میں آئی, اور جس طریقے سے ان کو لگتا تھا کہ پتہ نہیں ساری عمر نے ایسے رہنا ہے, اور پھر جب وہ نکالا گیا ان کو تو ان کا پتہ بھی نہیں چلتا. میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں, دیکھو یہ آپ نے, مجھے پتا ہے آپ کے سوال میں روک رہا ہوں یہاں پہ, لیکن یہ بات بڑی کہنی ضروری ہے. لوگ جب آتے ہیں نا سیاست میں, شو بز میں, اسپورٹس میں, کہیں پہ بھی ان کا تھوڑا نام ہو جاتا ہے, ان کو پتہ نہیں کیوں لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ساری عمر رہے گا ایسا ہی. جناب ہم یہ لوگ ہمیں ہر وقت سراہتے رہیں گے, پیار کرتے رہیں گے. بھائی سب سے پہلے تو آپ کے ارد گرد ایسے ایونٹس ہوں گے, آپ کی زندگی بدل جائے گی, آپ ماں باپ چلے جائیں گے, آپ کے پتہ نہیں آپ جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے وہ چیزیں ہی آپ سے دور ہو جائیں گی. ایک تو یہ ہوگا, اور دوسرا یہ بھی ہوگا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کا جو فیم ہے وہ دھرام کر کے زمین پہ گر پڑے گا, اور آپ کی جگہ کوئی اور لوگ آ جائیں گے. تو خیال کریں, انسانوں کی طرح رہیں. خیال کریں, انسانوں کی طرح رہیں. ان کو بھی انہوں نے مخاطب کیا ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. آپ دونوں کے لیے امید کرتا ہوں کہ آپ بہت اپنا نام بناؤ گے, آپ جنگ لوگ. لیکن یہ ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں اور کسی جگہ بھی پہنچ جاتے ہیں, ان کو تھوڑا سا نا زوال کا بھی سوچنا چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ ان میں اور عام آدمی میں, میرے ایک ایسے آدمی میں جو مشہور نہیں ہے, صرف ایک فرق ہے کہ میرے پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں اور میری باتیں لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں, ان کے اوپر نہیں لگے ہوتے. ادروائز وہ بھی میرے جتنے ٹیلنٹڈ ہو سکتے ہیں, میرے سے زیادہ اچھے آدمی انسان ہو سکتے ہیں, آدمی اور عورت, اور میرے سے زیادہ سمجھدار بھی ہو سکتے ہیں. یہاں پہ جو مشہور ہو جاتا ہے, کوئی چھکا مارتا ہو, لوگ سمجھتے ہیں سمجھدار بھی بہت ہے. بھائی اس کا کیا تعلق ہے سمجھداری کے ساتھ؟ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے پروفیسرز, ہمارے ٹیچرز, ہمارے فلاسفرز, ہمارے اسکالرز, وہ اتنے سمجھدار لوگ ہیں. اس ملک کے اندر اداروں میں کو جو چلاتے ہیں وہ اتنے سمجھدار لوگ ہیں. غریب لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں, انہیں اپنی زندگی بڑی مشکل سے کاٹنا ہوتا ہے. یہ کیمرے نہیں لگے ہوئے ان پہ, صرف یہ فرق ہے. اور ایسے لوگ جن پہ کیمرے لگ جاتے ہیں, اندر ان کے کچھ بھی نہیں ہوتا کئی دفعہ. تو جب وہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہیں نا, اس سے مجھے بڑا غصہ چڑھتا ہے. اور میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اس آدمی کو, اس عورت کو عقل کرنی چاہیے کہ یہ 2 دن کا یہ سارا انجوائمنٹ ہے, اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا. صحیح. اچھا, تو آپ یہ جو ٹی وی ٹوڈے کے پلیٹ فارم سے کیا کہنا چاہیں گے کہ جو تبدیلی سرکار آئی ہے, تبدیلی کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور آپ کس طرح کی تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں؟ عمران خان جو ہے نا, بیسیکلی اگر آپ پوری دیکھیں نا پاکستان کی تاریخ سیاسی, تو اس میں ایک ایسا وقت آیا تھا جب لوگ تنگ آ چکے تھے, عام لوگ جگیرداروں, سرمایہ داروں کی سیاست سے, مافیات کی سیاست سے. اس وقت لوگ ایک تحریک کی طرف چل سکتے تھے, ایک عوامی تحریک, لوگ طبقاتی تحریک, طبقاتی جدوجہد کر سکتے تھے. یہ بالکل ایک ٹائم آ رہا تھا. عمران خان اندر نمودار ہو گئے, ان کو شوق تھا وزیر اعظم بننے کا. انہوں نے اس کے لیے جو بھی وہ کر سکتے تھے کیا, لوگوں کو گمراہ کیا, نوجوانوں کو ڈسیلوژن کیا, انہوں نے دھوکے دیے, لوگوں کو جھوٹ بولے کہ میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. یہ ایسے ہی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں ان کو پتہ نہیں تھا. میں کہتا ہوں اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہوتا. فرض کریں آپ نے میرے گھر آنا ہے اور آپ کو بہت بھوک لگی ہے, افطاری پہ آنا ہے آپ نے, اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی افطاری, میں کہوں گا آپ افطاری پہ آئیں, تو آپ کے ذہن میں یہی ہے نا کہ کھانا بھی, اور میں آپ کو کہتا بھی ہوں کہ بڑی کمال دعوت کروں گا آپ بھوکے آ گئے ہیں میرے گھر. اور جب ادھر پہنچتے ہیں, جب پہنچ جاتے ہیں, تو میں کہتا ہوں یار وہ اصل میں میرا خیال تھا کہ ایک بندہ ادھر سے دیکھ لے آئے گا, ایک بندہ ایسے کر دے گا. ہاں, تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟
آپ کہیں گے یار تم پاگل تو نہیں, تمہارا دماغ صحیح ہے؟ نہیں میں نے تو نیتاً کیا تھا, اس نے وہ کیا. اور بھائی میں نے آپ سے پوچھنا ہے, آپ جب جابس کرتے ہو آپ سارے لوگ, آپ سوچو کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کی جاب ہو گئی اور آپ اسے کہو گے جی یہ آپ نے کیوں نہیں کیا, تو وہ کہے کہ مجھے پتا نہیں تھا, وہ اس نے نہیں کیا. آپ نے تو اسی سے پوچھنا ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری تھی, اس نے آگے جو کروانا تھا وہ اس کی ذمہ داری ان کو کروانے والی ہے. اب پرابلم یہ کہ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں آج کے, وہ جی ہمیں پتا نہیں تھا. ان کو تو یہ قومی مجرم ہے, ان کو عصمت کٹہرے میں لے کے آنا چاہیے کہ بھائی آپ کون ہے آدمی. آپ نے کہا تھا اس ملک کے اندر لوگوں کو سب کچھ ملے گا, کچھ بھی نہیں مل رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف نہیں, یہ ختم کرنے دو مجھے بات, یہ بڑی ضروری ہے اس وقت کرنی, کہ پاکستان کے اندر صرف اور صرف جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے سیاست کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ایک نئی پارٹی کی ضرورت تھی جو کہ عام لوگوں پہ مشتمل ہوتی, ان لوگوں کو نکالتی وہاں سے اور عام لوگوں کو سیاست میں لے کے آتی. عمران خان وہی شیر دوبارہ لے کے آ کے وزیر اعظم بن کے بیٹھ گئے. وہی آپ والی بات ہے نا, کیمرے والی بات ہے, پھر کیمرے والی بات ہے. بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں چھپے ہوئے ہیں, بالکل ٹھیک. تو اسٹیٹس کو کا خاتمہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی سیاست سے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہم ہی کریں گے, اگر کریں گے تو برابری بڑی پاکستان کرے گی. آپ مجھے بتائیں نا کون سی پارٹی یہ بات کرتی ہے, کسی میں ہمت ہے کہ اس ملک کے اندر بیٹھ کے کہے کہ ہم جاگیردار, سرمایہ دار اور مافیاز کی سیاست کے خلاف ہیں. یہ نہیں کہ ہم نواز شریف کے خلاف ہیں یا ہم صرف آصف زرداری کے خلاف ہیں. عمران خان نے سیاسی سیاست شخصیات پہ کر دی ہے کہ جی آپ کسی سے کوئی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی نواز شریف بھی تو یہ کرتا تھا. آپ کہتے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کر رہے, تحریک انصاف یہ وعدے کر کے کیوں نہیں کر, وہ انہوں نے بھی تو نہیں کیا. اور بھائی وہ ان کو ہم نے کیا کرنا ہے, آپ بتائیں آپ نے کیا کرنا ہے. تو یہ انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے ایشوز سے سیاست لے گئے ہیں شخصیات پہ, اور لوگ اب اس بات پہ یہ ہوتے رہتے ہیں کہ جیسے نواز شریف اور عمران خان اور آصف زرداری کا مقابلہ ہے. اور بھائی یہ کچھ نہیں ہے, عوام سب کچھ ہے اور ان کو کچھ نہیں مل رہا. تو اس پہ انہوں نے الجھایا ہوا ہے, اور یہ اس میں سب سے بڑا قصور عمران خان کا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی پارٹی کے علاوہ کوئی یہ کر سکتا ہے جو کہ جیسے میں نے کہا عام لوگوں سے اٹھے, عام لوگوں کو سیاست میں لے کے آئے, عام لوگوں کو الیکشن لڑوائے اور عام لوگوں کو پارلیمنٹ میں لے کے جائے, تاکہ پھر اس ملک کے اندر ان لوگوں کو بتایا جا سکے کہ یہ آپ کا نہیں ہے صرف ملک, ہم سب کا ملک ہے یہ. بالکل. اور ان کا پارٹی کا منشور بھی یہی ہے کہ یہ غریب اور امیر کو ایک ہی جگہ پر لے کے آنا چاہ رہے ہیں. یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ فرق ختم ہو جائے جو غریب اور امیر میں فرق ہے, اور وہی لوگ جاگیردارانہ نظام ختم ہونا چاہیے. بالکل بالکل. تو عید کا موقع ہے کہ عید کے موقع پہ سر آپ ٹی وی ٹوڈے کے پلیٹ فارم سے کیا آپ پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ میں پیغام سے پہلے, ان کے پیغام لینے سے پہلے ایک چھوٹی سی ان سے بات پوچھنا چاہتا ہوں. جی پوچھیے سر. ظاہر سی بات ہے موسیقی سے ان کا بڑا لگا ہوا ہے, بڑا شغف ہے. پوئٹری بھی پسند ہے آپ کو؟ بہت پسند ہے. کچھ ہمیں نظم سنائیں گے گنگنا کے نہیں؟ اچھا ویسے ہی سنائیں. بالکل.